بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 240 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 234 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 234 ہے: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم، جس شخص نے سیکھا، علما، ایسا علم، مما یبتغى به، جس کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے وجہ اللہ، اللہ کی رضا، لا يتعلمه الا، نہیں سیکھتا ہے اسے مگر، لیصیب به، تاکہ اس کے ذریعے سے حاصل کرے، عرضا من الدنیا، دنیا کا سامان، لم یجد، تو وہ نہیں پائے گا، عرف الجنت، جنت کی خوشبو، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ من تعلم، جس شخص نے سیکھا، علما، ایسا علم، مما یبتغى به وجہ اللہ، جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، تو وہ اسے نہیں سیکھتا مگر یہ کہ اس کے ذریعے سے دنیا کا سامان حاصل کرے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامت، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اب یہاں پر تعلم صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب تفعل جیسے تعلم یتعلم، تعلما بمعنی جاننا، سیکھنا، تعلیم حاصل کرنا، تعلیمی یافتہ ہونا۔ کہتے ہیں تعلم ان للصید غرۃ، تم کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ شکار کی بھی ایک چال ہوتی ہے۔ یبتغى صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع مجہول، اسباب افتعال جیسے ابتغى یبتغی، ابتغاء بمعنی طلب کرنا، چاہنا، حاصل کرنا۔ یصیبہ صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اور یہاں پر یہ منصوب ہے بوجہ ان مقدرہ کے، اور یہ باب افعال سے ہے، اصاب یصیب اصابتاً بمعنی پا لینا، حاصل کر لینا۔ عرضاً بمعنی متاع، سامان، اور جمع اس کی اعراض آتی ہے۔ العرض جان اور نسبی شرافت کو کہتے ہیں،
اور العرض کسی چیز کے کنارے یا تلوار کے چپٹے حصے کو کہتے ہیں، اور العروض بمعنی گوشے چشم سے دیکھنا، اور الغرض بمعنی آنے جانے والی بیماری وغیرہ، یعنی عارضی چیز۔ پھر آگے لم یجد، سیاہ واحد مذکر غائب، نفی جہد بلم، اسباب ضرب یضربو، جیسے وجد یجدو، وجودن، وجدن، وجدتن، ووجودن، ووجدانا، بمعنی پانا، حاصل کرنا۔ غرف الجنت، عارف بمعنی خوشبو، ہر قسم کی خوشبو کو عارف کہتے ہیں۔ العرف الشیزی بمعنی مہکتی ہوئی خوشبو۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں علم دین کے حصول میں نیت کے درست کرنے کا فرمان ہے۔ دینی علوم کے علاوہ دوسرے علوم مثلا ڈاکٹری اور انجینئری وغیرہ دنیا کی عرض سے سیکھے جا سکتے ہیں، لیکن علم دین کی عرض صرف رضائے الہی ہونا چاہیے۔ اور پھر بعض دنیاوی علوم جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسے علم نجوم اور علم سحر وغیرہ۔ لم یجد عارف الجنتی، جنت کی خوشبو میسر نہیں ہوگی، یہ کنایہ ہے عدم دخول جنت سے، یعنی شروع میں اولین سابقین کے ساتھ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بہرحال ایمان والا ہو تو سزا پانے کے بعد جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من تعلم علما، من جازمہ شرطیہ، تعلم فعل ماضی، اور اس میں ہوا ضمیر ذوالحال جو کہ ضمیر مستتر ہے۔ پھر آگے جا کر علما موصوف ہے، نکرہ موصوف، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے صفت ہے مما یبتغى به وجہ اللہ۔ مما اس میں من جارہ، ما موصولہ، یبتغى فعل مضارع مجہول، بھی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یبتغى فعل کے ساتھ۔ پھر وجہ اللہ مضاف مضاف الیہ ملا کر مرکب اضافی ہو کر یہ نائب فاعل ہے یبتغى فعل مجہول کے لیے۔ پھر یبتغى فعل مجہول اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما قبل ما موصولہ کے لیے۔ پھر موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوا من جارہ کے لیے، اور پھر جار مجرور مل کر کائنن سے متعلق ہو کر یہ صفت ہے ما قبل علما موصوف کے لیے، اور پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہوا تعلم فعل ماضی کے لیے۔ لیکن یہاں پر تعلم جو کہ فعل ماضی کا سیاح ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار جو ہے ذوالحال ہے، اور اس کے لیے حال جو ہے وہ آگے کا جملہ ہے لا يتعلمه، لا يتعلم فعل نفی ہے، فعل مضارع، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی۔ الا جو ہے حرف استثناء ہے، علاوہ ہے۔ لیصیبہ اس میں لام تعلیلیہ جارہ، یصیبہ فعل ہے اور اس سے ماقبل جو ہے ان مقدر ہے، جس کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اور یصیبہ کیونکہ واحد مذکر غائب کا سیاح ہے، لہذا فعل مضارع کا، لہذا اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل بنے گا۔
پھر آگے جا کر بھی جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل ہے یعنی یصیبہ کے ساتھ. پھر عرضاً موصوف ہے اور من الدنیا جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنن کے ساتھ. اور پھر یہ کائنن محذوف کے ساتھ مل کر یہ صفت ہے ما قبل عرضاً موصوف کے لیے. پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہوا یصیبہ فعل کے لیے. پھر یصیبہ فعل اپنے ضمیر فاعل متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مجرور ہے بتابیلی مصدر ما قبل کے لام جارہ کے لیے. پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لا یتعلمہ کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ. پھر فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ حال ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما قبل کے ضمیر ہوا ضمیر ذوالحال سے. پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ فاعل ہے تعلمہ فعل ماضی کے لیے. پھر تعلمہ فعل ماضی اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بائی یہ شرط ہے. اور اس کے بعد لم یجد عرف الجنت یوم القیامت اس کے لیے جزا ہے. لم یجد فعل اور اس میں ہوا ضمیری مستتر اس کے لیے فاعل. عرف الجنت مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی ہوا لم یجد کے لیے. یوم القیامت مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہے کیونکہ اس میں یوم جو ہے وہ ظرف مضاف ہے. پھر لم یجد فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ما قبل کے شرط کے لیے. تو بھائی یہاں پر من جو ہے شرطیہ جازمہ تعلمہ فعل ماضی ہے اور اس میں ہوا ضمیر ذوالحال ہے. پھر علما مما یبتغى به وجه اللہ یہ مفعول بھی ہے اور لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنیا اس کے لیے حال ہے ضمیری ذوالحال کے لیے. پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ فاعل ہے تعلمہ فعل ماضی کے لیے. پھر تعلمہ فعل ماضی اپنی ضمیری فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے. اور آگے کا جملہ لم یجد عرف الجنت یوم القیامت جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.